الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. بعض طلباء اور طالبات، آج ہم عقیدے کی کتاب العقیدۃ الواسطیہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے کتاب شروع کی ویسے میں نے بھی پڑھ دیا، تلاوت کر دی کتاب کی، ترجمہ بھی سماعت فرما لے۔ شروع سے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ، تاکہ وہ غالب کر دے اس کو یعنی دین کو تمام ادیان پر۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کافی ہے گواہ کے طور پر۔ وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِقْرَارًا بِهِ وَتَوْحِيدًا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ وحدہ لا شریک کی۔ اقرارا به یعنی اس کا کوئی وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اقرار کرتے ہوئے اس بات کا اور اخلاص کے ساتھ۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ درود ہو اللہ رب العالمین درود بھیجے آپ پر اور آپ کے آل پر، اور بہت زیادہ سلامتی بھیجے۔ اما بعد، رہا حمد و ثنا کے بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، یہ عقیدہ ہے نجات پانے والے، کامیاب یا غالب ہونے والے گروہ کا قیامت تک، قیامت تک نجات پانے والے اور کامیاب ہونے والے گروہ کا یہ عقیدہ ہے قیامت تک اہل سنت و جماعت کا۔ وَهُوَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ، کیا عقیدہ ہے؟ وہ ایمان باللہ کہ اللہ پر ایمان رکھنا، وَمَلَائِكَتِهِ اور فرشتوں پر ایمان رکھنا، وَكُتُبِهِ اور اس کی کتابوں پر ایمان لانا، وَرُسُلِهِ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا، وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان رکھنا، وَالْإِيمَانِ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان رکھنا یا ایمان لانا۔ اہل سنت والجماعت تک تو میں نے شرح کر دی تھی، آ جائیے وہو الایمان باللہ یعنی عقیدہ۔ کیا ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ؟ یہ میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں، اور اس کی مختصر شرح رکھوں گا آپ کے سامنے، اور آج کا درس بھی بہت ہی مختصر ہوگا کیونکہ کلاس میں نے 9:45 کو کر دی ہے، تو آپ سب کے بہت سارے کام بھی ہوتے ہیں، تو زیادہ ٹائم آپ لوگوں کا نہیں لیا جائے گا۔ تو آئیے وہو الایمان باللہ، اللہ پر ایمان رکھنا، اللہ پر ایمان لانا۔ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ ایمان لغت میں ایمان کسے کہتے ہیں؟ لغت میں ایمان تصدیق کو کہتے ہیں، تصدیق کرنا۔ اچھا، لیکن شریعت کے اندر کچھ لوگ تصدیق اور ایمان کو مترادف بتاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ صدقت تو کہتے ہیں اس کا مطلب ہے آمنتو، جیسے کہ ابھی میں نے بتایا لغت میں تصدیق کے معنی، ایمان کے معنی تصدیق کرنا ہے، لیکن شریعت میں فرق ہے ذرا سا۔ جو شرعی تعریف ہے ایمان کی اس میں فرق ہے، اس میں
لغت میں کسی چیز کی تصدیق کرنا یہ ہے، لیکن شریعت میں تصدیق کرنا اور اس کا اقرار بھی کرنا، یعنی اس کو ماننا بھی، ایمان کے اندر سے تصدیق نہیں ہے، بلکہ ایمان کے اندر تصدیق کے ساتھ ساتھ اقرار بھی ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ آمنت، تو اس کا مطلب ہوگا کہ صدقت و اقررت، کہ میں نے تصدیق کی اور میں اقرار بھی کرتا ہوں، مطلب میں مانتا بھی ہوں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھئی میں اللہ رب العالمین کی تصدیق کرتا ہوں، تو کیا وہ مومن ہو گیا؟ مطلب کیا اس کا اللہ پر ایمان ہے؟ نہیں۔ بہت سارے لوگ سچ مانتے ہیں کہ ہاں اللہ ہے، لیکن مانتے نہیں ہیں، اقرار نہیں کرتے۔ فرق سمجھ رہے ہیں کہ تصدیق، صرف تصدیق ایمان کے اندر صرف تصدیق نہیں ہے، بلکہ ایمان میں اقرار بھی ہے۔ اسی لیے علماء نے ایمان کی تعریف کیسے کی؟ کہا اقرار باللسان، الایمان اقرار باللسان، تصدیق بالجنان یعنی دل، تصدیق بالجنان وعمل بالجوارح او الارکان۔ کا ایمان کی تعریف یہ ہے کہ بندہ زبان سے اقرار کرے، مطلب مانے، اور دل سے تصدیق کرے، صرف تصدیق نہیں، تصدیق کرے، اور پھر عمل سے، جوارح سے عمل بھی کرے۔ جوارح سے، جوارح مطلب آپ کے جسم کے جو پارٹ ہیں، یعنی بدنی عبادت بھی کرے۔ تو اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرتا ہوں، تو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہم اس سے کہیں گے کہ ایمان کے اندر اقرار بھی ہے، اقرار کرنا پڑے گا تمہیں۔ بلکہ بعض نے کہا کہ جیسے میں نے کہا کہ ایمان کے اندر، ایمان کی جو تین تعریفیں بلکہ ایک ہی تعریف میں تین باتیں ذکر کی، کہ زبان سے اقرار کرے، دل سے یقین کرے، اور پھر جوارح سے عمل کرے، عمل بالجوارح والارکان، جوارح سے عمل کرے، یہ ہے ایمان۔ لیکن اللہ رب العالمین پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ کیا اللہ رب العالمین پر ایمان صرف یہ کہنا کہ ہاں اللہ رب العالمین، میں ایمان لاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے وجود پر ایمان کافی ہے؟ نہیں۔ علماء نے لکھا ہے، خاص طور پر ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی شرح میں لکھا ہے کہ ایمان باللہ کے اندر چار باتوں کا ہونا ضروری ہے، چار باتیں اس میں شامل ہیں۔ ان چار باتوں پر عمل کریں گے آپ، یعنی ان چار باتوں کو مانیں گے، تبھی ایمان باللہ مکمل ہوگا۔ جیسے نمبر 1، الایمان بوجودہ سبحانہ وتعالی، الایمان بوجودہ سبحانہ وتعالی، اللہ رب العالمین کے، اللہ سبحانہ وتعالی کے وجود پر ایمان رکھنا، نمبر 1۔ بہت سارے لوگ مانتے ہیں اللہ رب العالمین کے وجود کا، کم ہی لوگ ہوتے ہیں دہریہ جیسے اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے وجود پر ایمان لانا، نمبر 1۔ نمبر 2، الایمان بربوبیتہ، ای الانفراد بربوبیتہ، اللہ رب العالمین کے تنہا رب ہونے پر ایمان لانا، تنہا رب ہونے پر، کہ اللہ تنہا رب ہے، وہی خالق ہے، وہی مدبر ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، یعنی یہ توحید ربوبیت ہے۔ اللہ رب العالمین کے رب ہونے پر، تنہا رب ہونے پر ایمان لانا، نمبر 2۔ اچھا، بہت سارے لوگ اس کو بھی مانتے ہیں، تیسری بات، لیکن پھر بھی آدمی مکمل مومن نہیں ہو سکتا۔ تیسری بات، الایمان بانفراد الالوہیہ، اللہ سبحانہ وتعالی کو تنہا سچا اور حقیقی معبود ماننا، تنہا اور سچا اور حقیقی معبود ماننا، یہ تیسری بات ہے ایمان باللہ کے اندر جو شامل ہے۔
اور چوتھی بات ایمان باللہ میں جو شامل ہے وہ ہے الایمان باسمائہ و صفاتہ، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کو، یا اسماء و صفات پر ویسے ہی ایمان لانا جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کتاب و سنت، اللہ رب العالمین نے کتاب میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتوں کے اندر، حدیثوں میں ذکر کیا ہے، یعنی جیسے کتاب و سنت میں اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات آئے ہیں، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کو ویسے ہی ماننا۔ یہ ہیں چار باتیں، یہ چار باتیں شامل ہیں کس میں؟ ایمان باللہ کے اندر۔ ان چار باتوں کو جو شخص مانے گا وہی ایمان باللہ اسی کا مکمل ہوگا۔ نمبر ایک، اللہ رب العالمین کے وجود کو ماننا۔ نمبر دو، اللہ رب العالمین کے تنہا خالق مالک مدبر یعنی رب ہونے کو ماننا، رب ہونے پر ایمان لانا۔ تیسری بات، اللہ رب العالمین ہی کے سچے اور حقیقی معبود ہونے پر ایمان لانا۔ اور چوتھی بات، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات پر ویسے ہی ایمان لانا جیسے کتاب و سنت میں مذکور ہیں۔ تو یہ ہے ایمان باللہ، یہ ہے ایمان باللہ۔ اب آئیے ذرا سے ان چار باتوں کو میں کھول کھول کر ذکر کروں۔ جیسے سب سے پہلے ہے الایمان بوجودہ، اللہ رب العالمین کے وجود پر ایمان ہم کیسے لائیں گے؟ کیا دلیل ہے اللہ رب العالمین کے وجود پر ایمان لانے کے لیے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ چار باتیں ہیں، چار دلائل ہیں یا چار چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین کے وجود پر دلالت کرتی ہیں۔ سب سے پہلے عقل، اور اس کے بعد حس، احساس اور شعور، اور تیسری چیز فطرت، اور چوتھی بات شریعت۔ یہ چار چیزیں ہیں، چار باتیں ہیں جو اللہ رب العالمین کے وجود پر دلالت کرتی ہیں۔ سب سے پہلے کیا بتایا تھا میں نے پہلے؟ سب سے پہلے عقل، سب سے پہلے عقل۔ عقل کیسے دلالت کرتی ہے؟ عقل کیسے دلالت کرتی ہے؟ جس کو عقل ہے اس کو پتا کہ عقل کیسے دلالت کرتی ہے اللہ رب العالمین کے وجود پر۔ اللہ رب العالمین کے وجود کا وہی لوگ انکار کر سکتے ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ اللہ رب العالمین کے وجود کو وہی لوگ نہیں مانتے جو عقل نہیں رکھتے یا جن کی عقل کام نہیں کرتی ہے۔ جیسے وہ بہت سارے لوگ آج بھی موجود ہیں دہریہ کے نام سے، جو اللہ رب العالمین کے وجود کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ رب العالمین کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے، دنیا بس ایسے ہی بن گئی، یا کہتے ہیں کہ ایک حادثہ ہوا، ایک صدفہ جس کو کہتے ہیں کہ اچانک سے جو ہے نا دنیا ایسی تیار ہو گئی، دنیا بن گئی، آسمان زمین یہ سب بن گئے، ایک دھماکہ ہوا اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں بن گئی۔ اس طرح کی باتیں آج بھی ہیں، لوگ کرتے ہیں، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ یہ عقل سے کھورے لوگ ہیں۔ جیسے ہندوستان کے کچھ لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے ہیں اور کافی بحث و مباحثہ کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے وجود کا۔ اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کرتے ہیں تو وہاں پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں آپ سے ایک دن دو دن کے بعد بات کروں گا۔ ایک دو دن کے بعد پھر جب واپس آتے ہیں بیٹھتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی تم کیوں اتنا ٹائم لیا تم نے ایک دن دو دن؟ کہتے ہیں بس میں سوچ رہا تھا۔ کیا سوچ رہے تھے؟ میں سوچ رہا تھا اصل میں سمندر میں ایک جگہ اچانک سے جو ہے نا وہ درخت کٹتا ہے، درخت گرتا ہے اور درخت وہ خود بخود کٹتا ہے، لکڑیاں بن جاتی ہیں اور وہ لکڑیوں سے پھر کشتی بن جاتی ہے اور پھر وہ کشتی خود بخود سامان اپنے اندر لیتی ہے، لاتی ہے اور پھر خود بخود وہ کشتی چلنے لگتی ہے اور منزل تک پہنچ جاتی ہے۔ میں اس بارے میں سوچ رہا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں دماغ ہے تمہیں؟ کیسی بیکار چیز کے بارے میں سوچ رہے ہو تم؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ خود بخود جو ہے نا درخت کٹ گیا، خود بخود کشتی بن گئی اور خود بخود وہ سامان لاتی ہے، خود بخود چلی جاتی ہے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل ہی نہیں ہے تمہیں۔ کہتے ہیں کہ اچھا مجھے عقل نہیں ہے، پھر تمہیں عقل ہے کیا؟ کہتے ہیں ہمیں تو عقل ہے۔ کہتے ہیں اگر تمہیں عقل ہے، اگر تم اس بات کو نہیں مانتے کہ ایک چھوٹی سی کشتی خود بخود نہیں بن سکتی، ایک چھوٹی سی کشتی خود بخود سامان کو نہیں لا سکتی یا اس پہ خود بخود سامان نہیں آ سکتا، خود بخود وہ منزل تک نہیں جا سکتی، تم کہتے ہو کہ کوئی نہ کوئی ہوگا جو یہ سب کام کر رہا ہے، تو پھر عقل تمہاری کہاں جاتی ہے جب یہ تم کہتے ہو کہ یہ ساری دنیا خود بخود بن گئی ہے اور یہ ساری دنیا خود بخود چلتی ہے، خود سے چلتی ہے۔ ایک حادثہ ہو گیا،
تو اس کے بعد وہ ناکام ہوتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے عقل کے کورے ہیں جو اس اللہ رب العالمین کے وجود کو نہیں مانتے، ورنہ انسان کی عقل سب سے بڑی چیز ہے جو اللہ رب العالمین کے وجود پر دلالت کرتی ہے، جو اللہ رب العالمین کے وجود کو بتلاتی ہے۔ ایک بدو شخص سے، بدو کہتے ہیں عربی میں کہتے ہیں اس کو، اس سے پوچھا گیا کہ بما عرفت ربک، کہ تم نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ تو اس نے بڑی پیاری بات کہی، کہا کہ الاثر يدل على المسیر، نقش قدم کو دیکھ کر چلنے والے کا پتہ چل جاتا ہے۔ نقش قدم جو ہوتے ہیں، پیر جب بندہ رکھ کر چلتا ہے تو پیر کا نقش جو بن جاتا ہے، نقش قدم کو دیکھ کر چلنے والے کا پتہ چل جاتا ہے۔ اور اگر اونٹ کی گندگی ہوتی ہے وہ اگر کہیں نظر آتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر کہیں ضرور اونٹ ہوگا۔ اور اسی طرح یہ آسمان، یہ برجوں والا آسمان اور یہ جو زمین اتنی بڑی پھیلی ہوئی زمین، کیا یہ اس بات پر دلالت نہیں کرتی ہے کہ ایک سننے والا، ایک دیکھنے والا، اس کائنات کو چلانے والا ایک موجود ہے؟ ایک بدو شخص کہتا ہے، جو قریے میں رہنے والا گنوار جس کو ہم بولتے ہیں، وہ جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں آپ کو کیسے پہچانا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف ایک قول منسوب ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا لوگوں نے کہ تم نے رب کو کیسے پہچانا، تو کہتے ہیں کہ عرفت ربی بفسق العزائم، کہا کہ میں اپنے رب کو پہچانا ارادوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ کر، کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں کچھ اور ہو جاتا ہے، میرے ارادے کچھ ہوتے ہیں پھر کچھ اور ہی کام ہو جاتا ہے، تو پھر مجھے یقین ہو گیا، یعنی میں نے اپنے رب کو پہچان لیا کہ یقیناً کوئی ہے جو میرے ارادوں کو بناتا ہے یا میرے ارادوں کو پورا کرتا ہے یا جو میرے ارادوں کو توڑتا ہے۔ یہ خیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے۔ اب کوئی یہاں یہ اعتراض نہ کرے ارے ایسے کیسے کہہ دیا انہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہچانا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ملی وہ تو شریعت کے ذریعے۔ یہاں میں نے 4 باتوں کا ذکر کیا ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے وجود کو کیسے پہچان سکتا ہے۔ یہ سب سے پہلی بات تھی نا، الایمان بوجود اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو اللہ کے وجود کو سب سے پہلے عقل کو میں نے رکھا، دوسرے نمبر پر احساس کو، شعور کو، حس کو میں نے رکھا، اور تیسرے نمبر پر فطرت کو رکھا، اور چوتھے نمبر پر شریعت کو رکھا۔ اب یا کوئی مجھ سے جھگڑا نہ کرے کہ شریعت کو آپ نے آخری میں کیوں رکھا، علماء نے رکھا اس لیے میں نے رکھا۔ اب علماء نے کیوں رکھا؟ علماء نے اس لیے رکھا کیونکہ علماء خطاب کر رہے ہیں کسی غیر مسلم سے۔ اب غیر مسلم کے سامنے فوراً آپ جا کر آیتیں پڑھو گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سناؤ گے، شریعت کی باتیں سناؤ گے، وہ تو شریعت کو مانتا ہی نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شریعت کا سب سے اونچا مقام ہے، لیکن اگر ہم کسی ایسے بندے سے خطاب کریں جو شریعت کا انکار کرتا ہے تو ہم اسے کہیں گے کہ بھئی تمہارے پاس جو عقل ہے نا اس کا مجھے استعمال کرو۔ تو اسی لیے عقل کو پہلے رکھا، اس کے بعد حس کو رکھا دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر فطرت کو رکھا، چوتھے نمبر پر شریعت کو رکھا۔ تو سب سے پہلی بات چل رہی تھی عقل کی۔ تو عقل یہ سب سے بڑی چیز ہے جو دلالت کرتی ہے رب العالمین کے وجود پر۔ اور دوسری بات میں نے کہا اللہ کے وجود کو پہچاننے کے لیے حس چاہیے۔ جس انسان کے اندر احساس ہوگا، شعور ہوگا، وہ رب کے وجود کو پہچان لے گا۔ کیسے؟ آج ہم دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ کون ہے بتائیے؟ بیماری میں ہم مانگتے ہیں اللہ سے شفا، یہ شفا کون دیتا ہے؟ تکلیفوں میں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہماری تکلیفیں کون دور کرتا ہے؟ خوشیاں ہم اللہ سے مانگتے ہیں، بتائیے اللہ نہیں تو کون ہمیں خوشیاں عطا کرتا ہے؟ دلیل خود ہم دیکھ سکتے ہیں، جو پریشانیوں میں، مصیبتوں میں رب کو یاد کرتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پریشانیوں کو چھٹتے ہوئے، مصیبتوں کو ٹلتے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک بدو آتا ہے اور کہتا ہے کہ ارے دعا کریں ذرا سا، لوگ بارش نہ ہونے کی وجہ سے بھوک سے مر رہے ہیں، حدیث گزر چکی ہے، اس سے پہلے عقیدے میں پڑھ چکے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، کمزور ہو رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، بھوک سے پریشان ہیں سب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ صحابہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ممبر سے اترے بھی نہیں تھے، اتنی بارش ہوئی کہ آپ بھی تر ہو گئے اس بارش سے۔ یہ جس کے اندر احساس ہوگا وہ رب کے وجود کو پہچانے گا، کون ہے جو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور ہماری مرادوں کو، ہماری تمناؤں کو پورا کرتا ہے۔ تو احساس ہے۔ قرآن میں بھی دلائل ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ایوب علیہ السلام کا
وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. کہا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّ، ایوب کس قدر پریشان تھے، انہوں نے رب آواز دی. کیا کہا؟ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے اللہ میں پریشان ہوں، تکلیف نے مجھے پکڑا ہوا ہے، اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے. تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اس کو قبول کیا، ہم نے ان کی دعا قبول کی. فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، اور اس کے بعد ایوب علیہ السلام کی تکلیف کو اللہ نے دور کیا. ایسے کتنے سارے انبیاء کی دعائیں قرآن کے اندر موجود ہیں. تو دوسرا احساس ہے رب کا وجود، رب کے وجود کو جاننے کے لیے دوسرا ذریعہ احساس ہے. اور تیسرا میں نے کہا فطرت. جس انسان کی فطرت میں انحراف نہ ہو وہ انسان بھی رب کو پہچان لیتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے. ہر بچے کے اندر، ہر بچے کی فطرت میں توحید ہے، لیکن بعد میں اس کے ماں باپ اس کو کسی کو مجوسی بنا دیتے ہیں، یا پھر یہودی بنا دیتے ہیں، یا پھر وہ نصرانی بنا دیتے ہیں. تو پھر وہ فطرت کے اندر انحراف آ جاتا ہے. جب فطرت کے اندر انحراف آ جاتا ہے تو پھر وہ رب کے وجود کا انکار کرنے لگتا ہے. تو جس کی فطرت سلیم ہے، جس کی فطرت میں انحراف نہیں ہے، وہ رب کے وجود کو آسانی سے پہچان لیتا ہے. دوسری دلیل کہ انسان کی فطرت میں رب کی پہچان ہے، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے. کیا ارشاد ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ، اللہ نے آدم کی پشت سے جب ہم کو پیدا کیا نا، تو اللہ تعالیٰ نے ساری نسل قیامت تک آنے والی سارے انسانوں سے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تھا کہ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں ہے اللہ، تو ہمارا رب ہے. قالوا بلا شہیدنا، سب نے گواہی دی تھی، کہا کہ ہم گواہ ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے. تو یہ بھی دلیل ہے کہ انسان کی فطرت میں رب کی پہچان ہے. تو جس انسان کی فطرت سلیم ہوتی ہے، جس انسان کی فطرت میں انحراف یعنی ٹیڑھا پن نہیں ہوتا، وہ انسان بھی رب کے وجود کو جان لیتا ہے. اور چوتھی بات شریعت. تو شریعت کے تو بے شمار دلائل ہیں کہ اللہ رب العالمین کے وجود پر، کہ انسان دیکھ لیں آپ، آسمان کو کس نے بنایا، زمین کو کس نے بنایا. ارے قرآن کی بے شمار آیتیں ہیں، ہم خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. کئی ساری آیتیں قرآن کی اور حدیث میں بھی کہ اللہ رب العالمین کے وجود کو ہم جان سکتے ہیں. تو یہاں پر چار باتیں میں نے بتائی. الایمان بوجود اللہ سبحانہ وتعالی، ایمان باللہ کے اندر چار باتیں ہیں. ایمان باللہ کب مکمل ہوگا؟ جب چار باتیں مکمل ہوگی، جو چار باتیں اس میں شامل ہیں. نمبر ایک الایمان بوجود اللہ سبحانہ وتعالی. نمبر دو الایمان بربوبیت اللہ سبحانہ وتعالی یا بانفراد ہی الربوبیتی. اور تیسری بات الایمان بانفراد الالوہیت سبحانہ وتعالی. اور چوتھی بات الایمان باسمائہ وصفاتہ سبحانہ وتعالی. ان چار باتوں کا یہ چار باتیں شامل ہیں ایمان باللہ کے اندر. پھر سب سے پہلی چیز میں نے لی الایمان بوجود اللہ. تو کہا اللہ کے وجود کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین کے وجود کو پہچاننے کے چار ذرائع ہیں. سب سے پہلے عقل، دوسرے نمبر پر حس یعنی احساس، اور تیسرے نمبر پر انسان کی فطرت، اور چوتھے نمبر پر شریعت. ان چار ذرائع سے ہم رب کے وجود کو پہچان سکتے ہیں، جان سکتے ہیں. اس کے بعد وہ الایمان باللہ وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لانا. یعنی عقیدہ یہ فرقہ ناجیہ منصورہ اہل سنت والجماعہ الی یوم القیامہ، یہ عقیدہ ہے. کیا عقیدہ؟ اللہ پر ایمان رکھنا اور اس کے فرشتوں پر ایمان رکھنا. کہ
کتاب کو دیکھیں، میری بات کہ الایمان میں نے وہ ہوا کہاں سے ہوں، اما بعد کے بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة اہل السنة والجماعة، کہ یہ فرقہ ناجیہ منصورہ اہل سنت والجماعت کا قیامت تک یہ عقیدہ ہے. کیا عقیدہ؟ وہ الایمان باللہ، کہ وہ اللہ پر ایمان رکھنا. عقیدہ اعتقاد کیا ہے بتا رہے ہیں اس کی تفسیر کہ ایمان باللہ، ایمان باللہ کے متعلق میں بتا چکا ہوں. اور دوسری بات یہاں پر کس بات پر ایمان رکھنا؟ اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھنا. اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے ملائکہ کی تحقیق کرتے ہیں. الملائکہ، الملائکہ یہ اصل میں الالوکہ سے ہیں، الالوکہ سے ہیں. الالوکہ کے معنی ہیں رسالہ کے، میسج کے، پیغام کے. تو ملائکہ ملکن، ملکن تھا اصل میں، ملکن تھا، یہ اسی کی جمع ہے ملا، اسی لیے ملکن کی جمع ملائکہ کیوں ہے؟ ملکن اصل میں ملکن تھا، تو ملکن کی جمع وہ ملائکہ ہے. بات واضح ہے؟ ملکن اس کے معنی فرشتے کے ہیں، ملکن اصل میں ہے ملکن، ملکن اس کی جمع ہے ملائکتن، اور ملکن نکلا الوکتن سے. الوکتن کے معنی ہے عربی میں الرسالہ یعنی میسج اور پیغام کے. تو ملکن یا ملکن فرشتے کو کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کے میسج اور اس کے پیغام کو انسانوں تک پہنچاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین پر ایمان کے بعد اللہ رب العالمین کے فرشتوں پر ایمان رکھنا. کیا ایمان رکھنا؟ اللہ رب العالمین کے یعنی فرشتوں پر ایمان رکھنا، اس بات پر ایمان رکھنا فرشتوں سے متعلق کہ فرشتے ایک غیبی مخلوق ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، غیبی مخلوق ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے. دوسری بات، پہلی بات کہ وہ غیبی مخلوق ہیں مطلب وہ ہمیں نظر نہیں آتے. دوسری بات یہ کہ وہ اللہ رب العالمین نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے. اور تیسری بات یہ کہ وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں. یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، کہ وہ تھکتے نہیں ہیں ذرا برابر، ہمیشہ دن رات وہ اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اسی کی اطاعت میں لگے رہتے ہیں، اسی کے سامنے جھکے رہتے ہیں. اور پھر اللہ رب العالمین نے، اور اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں میں کام تقسیم کیے ہوئے ہیں. ہر فرشتے یعنی فرشتوں کی کچھ کام اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دیے ہوئے ہیں، اور ہر فرشتہ اپنے اپنے کام میں مشغول ہے. تمام کے کام تو ہمیں نہیں پتا، جن کے کام قرآن و حدیث سے ذکر ہیں وہ ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں. مثلا جبرائیل علیہ السلام، وہی کی ان کو ذمہ داری دی گئی، وہی پہنچانا ان کی ذمہ داری ہے انبیاء تک. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اما خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے چچیرے بھائی نوفل کے پاس لے گئی، تو انہوں نے کیا کہا؟ یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ کے پاس آیا تھا، یعنی یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ کے پاس آیا تھا. تو تمام نبیوں کے پاس وہی پہنچانے کا کام حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے سونپا ہے. اور دوسرے اسرافیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سور پھونکنے کا کام سونپا ہوا ہے، سور پھونکنے کا کام سونپا ہوا ہے. اور بعض احادیث کی روشنی میں اسرافیل علیہ السلام عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے بھی ہیں. اسرافیل علیہ السلام فرش کو اٹھانے والے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے بھی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. یہ کیا ہے سورۃ الحاقہ؟ کیا ہے؟ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثمانیہ، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثمانیہ. تو یہ جو ثمانیہ ہے، ان ثمانیہ سے بھی بعض حدیث کے مطابق، حدیث کی روشنی میں ان ثمانیہ میں سے بھی اسرافیل علیہ السلام ہیں. اور ایک ہیں فرشتے جن کو ہم میکائیل کہتے ہیں. تو میکائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بارش برسانے، پودے اگانے کا یہ ذمہ داری، یعنی بارش برسانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے میکائیل علیہ السلام کو دے رکھی ہے. ان کے علاوہ بہت سارے بھی فرشتے ہیں، جیسے ملک الموت ہیں،
मलकुल मौत के सिलसिले में एक बात मैं यहाँ पर जिक्र कर दूं कि मलकुल मौत को अमूमन इज़राइल कहते हैं लोग, हालांकि कुरान और हदीस से ऐसा कोई नाम साबित नहीं है। कुरान के अंदर मलकुल मौत ही है, जैसे अल्लाह ताला का इरशाद सूरह अल-अनआम की आयत नंबर 61 में, हत्ता इज़ा जा अहदकुमुल मौत, यहाँ पर मलकुल मौत ही मुराद है। एक और जगह है सूरह सज्दा की आयत नंबर 11 में, कुल यतवफ़ाकुम मलकुल मौत। तो इज़राइल जो नाम मारूफ है, मशहूर है, इसकी कोई सिहत नहीं है, किताब और सुन्नत में ऐसा कोई नाम नहीं है। तो बहरहाल ये फरिश्ते हैं जो मैंने जिक्र किए। तो पहले जो तीन फरिश्ते हैं उन तीन फरिश्तों की जिम्मेदारी अगर गौर करेंगे आप, तो तीनों फरिश्तों की जिम्मेदारी का ताल्लुक जिंदगी से है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम और इसराफिल अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम, इन तीन फरिश्तों की जिम्मेदारी का ताल्लुक देखिए हम जिंदगी से। जैसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम दिलों की जिंदगी, वही की जिम्मेदारी है, और वही के जरिए ही दिलों को जिंदगी अता होती है। वही यानी शरीयत, किताब और सुन्नत से दिलों को जिंदगी मिलती है। तो ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम का काम है। और इसराफिल अलैहिस्सलाम को देखें आप, इसराफिल अलैहिस्सलाम सूर फूंकते हैं, सबकी जिंदगियां खत्म हो जाती हैं, या सूर फूंकेंगे दोबारा सब उठाए जाएंगे, है ना। इसराफिल अलैहिस्सलाम की 2 मरतबा सूर जो फूंका जाएगा, जिंदगी से ताल्लुक क़यामत से पहले। उससे पहले देखिए आप एक और है मीकाईल अलैहिस्सलाम, तो उनका ताल्लुक भी जिंदगी से कि खाने पीने, बारिश, तो पानी से भी जिंदगी इंसानों की जिंदगी का ताल्लुक पानी से है, पौधों की जिंदगी का ताल्लुक पानी से है, जानवरों की जिंदगी का ताल्लुक पानी से है। और आखिर में मलकुल मौत जो जिंदगी को ले लेते हैं, फरिश्ते हैं जो जिंदगी को खत्म कर देते हैं, ये वो फरिश्ते हैं मलकुल मौत। तो अल्लाह ताला ने बहरहाल बहुत सारे फरिश्ते, कुरान में काफ़ी तफसील है। कुछ फरिश्ते हैं जो मोमिनों की हिफाजत करते हैं, कुछ फरिश्ते हैं जो अर्श को उठाए हुए हैं, कुछ फरिश्ते हैं जो जन्नत के जिम्मेदार हैं, कुछ हैं जो जहन्नम के जिम्मेदार हैं। ऐसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात पर इन तमाम बातों पर हमारा ईमान होना चाहिए, इन तमाम बातों पर हमारा ईमान होना चाहिए। तो ये फरिश्तों से मुताल्लिक़ कुछ बातें थी। उसके बाद फिर मलाइकती व कुतुबिही, जैसे कुछ और फरिश्ते हैं, जैसे अल्लाह ताला ने कहा है कि वइन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन, तो कुछ फरिश्ते हैं जो हमारे बुराइयों को, हमारी अच्छाइयों को नोट करते हैं। कुछ फरिश्ते जो मोमिनों की हिफाजत करते हैं, जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया लहू मुअक़्क़िबातुम मिन बैनि यदैहि व मिन ख़ल्फ़िही यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से वो हिफाजत करते हैं। एक और फरिश्ते के मुतालिक, जैसे इस हदीस की शरह में इस आयत की शरह में हम इस हदीस को जिक्र करते हैं, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सहाबी ने आकर कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रिश्तेदार हैं, मैं उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहता हूँ, मेरा साथ बुरा सलूक करते हैं। मेरे रिश्तेदार हैं जिनसे मैं करीब होना चाहता हूँ, मुझसे दूर हो जाते हैं, जिनके साथ मैं हुस्न सलूक करता हूँ, मेरे साथ बुरा सलूक करते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर बात ऐसी ही है जैसे तुम कह रहे हो, तो तुम उनके मुंह पर मिट्टी मार डाल रहे हो, यानी तुम उन्हें नाकाम कर रहे हो। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुशखबरी सुनाई वो जबरदस्त खुशखबरी है। कहा कि तुम्हारे साथ हमेशा के लिए एक फरिश्ता मुकर्रर कर देगा अल्लाह ताला, जो हमेशा तुम्हारी मदद करेगा। तो सिला रहमी करने वालों की फरिश्ते हिफाजत करते हैं, तो कुछ फरिश्ते उस काम के लिए भी मुकर्रर हैं। इस बात पर भी हमारा ईमान होना चाहिए। बकिया तमाम फरिश्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन के हमेशा इबादत में लगे रहते हैं, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ फरिश्ते हैं जो हमेशा रुकू में पड़े हुए हैं, रुकू में हैं, और कुछ फरिश्ते हैं जो आसमान में हमेशा सजदे में लगे हुए हैं, जैसा कि अल्लाह के रसूल की हदीस है कि अत्ततिस समा व हुक्क लहा अन तइद, कि आसमान कराहने लगा और वो कराहने के ही लायक है। क्यों? कहा कि आप सल्लल्लाहु ने आगे कहा कि मा मिन मौदिन मौदि अर्बइ असाबिअ मिनहा इल्ला व फीही मलकुन काइमुन लिल्लाहि और राकिउन औ साजिदुन। अल्लाहु अकबर। ये 4 उंगलियों के बराबर भी अगर कहीं जगह हो, तो कहा कि उस जगह भी कोई ना कोई फरिश्ता खड़ा हुआ है
یعنی سارے آسمان میں فرشتے ایسے بھرے ہوئے ہیں کہ 4 انگل جس کو ہم بولتے ہیں انگلیاں، تو اس جگہ بھی فرشتہ یا تو رکوع کی حالت میں ہے یا تو وہ سجدے کی حالت میں ہے، تو فرشتے مسلسل اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگے ہوئے. اچھا ان کی تعداد کتنی ہے؟ ان کی تعداد کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المعمور کے متعلق کہ بیت المعمور کا جو طواف کرتے ہیں لیلۃ المعراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا، کہا کہ یطوفون به 70,000 مالک کل یوم ثم لا يعودون الیہ آخر ما علیہم. اللہ اکبر. کہا کہ 70,000 فرشتے ہر دن 70,000 فرشتے اس گھر کا طواف کرتے ہیں. ایک اور روایت میں ہے کہ اس گھر میں داخل ہو کر عبادت کرتے ہیں، پھر قیامت تک اس کی باری دوبارہ نہیں آتی. اتنے زیادہ فرشتے ہیں، تو فرشتوں کی کوئی تعداد بھی مقرر نہیں ہے. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ کچھ فرشتے جنت پر اور کچھ جہنم پر ذمہ دار بنائے گئے ہیں. جیسے جہنم اس دلیل یہ ہے کہ اہل جہنم کہیں گے یا مالک، مالک نام دیا اللہ تعالیٰ نے. جہنم کا جو دروغہ ہوگا اس کا نام کہا مالک. یا مالک لیقضی علینا ربک، کہا جاؤ تمہارے رب سے بولو کہ وہ فیصلہ کر دے، ہمیں موت دے دے، ہمیں بہتر ہے. اس عذاب کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انکم ماکثون، نہیں تم تو یہی رہنے والے ہو. تو بہرحال یہ فرشتوں پر ایمان، ان تمام باتوں پر ایمان لانا ہے ہمیں، اور اس بات پر بھی ایمان لانا ہے کہ فرشتے کبھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے. جیسے کہ سورۃ تحریم کی آیت ہے لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، کہ وہ اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے وہ کر گزارتے ہیں. اور پھر اس بات پر بھی ایمان رکھنا کہ فرشتوں کے جسم ہیں، وہ کس طرح سے ہیں ہمیں نہیں پتا، لیکن ان کے جسم ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے دونوں طرف پر بھی دیے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر میں کہا، سورہ فاطر کی پہلی آیت تلاوت کریں، اسی میں ہے جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع. پر دی اللہ تعالیٰ نے ان کو، فرشتوں کو، اس بات پر بھی ایمان رکھنا. بہرحال یہ تمام باتیں ہیں فرشتوں سے متعلق جن پر ایمان رکھنا، یہ ہے الایمان بالملائکہ. تو ایمان بالملائکہ میں یہ تمام باتیں شامل ہیں. میں اپنے اس درس کو آج کے یہی پر روکتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جو کچھ باتیں ہم نے سنی ہیں، ان باتوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. دینی علم کو سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا، دوسروں تک پہنچانا اللہ ہم سب کے لیے آسان کر دے. آمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں.